السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیثم بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرا بولا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرا بولا نہیں، عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے، اور جو کچھ ملے وہ آ کر یہاں بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مستزاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا، تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا، کہنے لگے، بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا۔ نامعلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ عنہ بولے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے، عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، سنو، اب یہ تمہارے ہیں، اور اگر تم نہیں لیتے تو بھی میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو لے لو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔
اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا۔ ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود جو پایا خرچ کر دیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔